بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، اک نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ یہ وہ عالی مرتبت ارشاد گرامی ہے کہ جس نے پوری مسلمانیت کو ایک رشتہ کے اندر باندھ کے رکھ دیا۔ انسان ویسے بھی معاشرے میں رہتا ہے، یہ معاشرتی جانور کہلاتا ہے، تو اس کو معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں اس کی دوسروں کو ضرورت ہوتی ہے، وہیں اسے دوسروں کی بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں معاشرے سے ماوراء ہوں، مجھے معاشرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بندہ یہ سوچتا ہے، جو کہتا ہے، جس کی یہ سوچ ہوتی ہے، وہ بیسیکلی ایک غلط راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسلام جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہمیں بیان کرتا ہے، وہ فقط مسلمانوں کی بات نہیں کرتا بلکہ وہ انسانیت کی بات کرتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر دین ہے، اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، یہ حق سچ دین ہے۔ تو یہ فقط اپنے ماننے والوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، بلکہ اگر ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی غیر مسلم ہو تو قرآن نے اس کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ اسی طرح آپ گھر سے دیکھ لیں تو گھر سے شروع ہونے والا جو سب سے پہلا رشتہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، والدین کے بھی حقوق بیان ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ تو انسان کو گویا ایک مکمل معاشرے کے اندر رہنے کے لیے اس کی جو جو ضروریات ہیں، جو جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، یا اس کی اس کے جو رائٹس ہیں، وہ اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، یہ وقت کا ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ آج رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اسی موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عظیم مذہبی اسکالر، نوجوان مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا آفتاب احمد عباسی صاحب کو۔ میں عباسی صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز مداح حبیب، جن کی پہچان ہی میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی ہے، نعت خوانی ہے، جناب اکبر علی صاحب۔ میں آپ کو بھی تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بھائی صاحب، جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، اسلامی اخوت کی بات کرتے ہیں، یا جب ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی جانور جیسے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کے بغیر اس کا رہنا، اس کی زندگی کا جو وجود ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اسلام کس قدر ہماری اس معاملے میں رہنمائی کرتا ہے؟ ہمیں اس کے متعلق اسلام کیا کیا احکام دیتا ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے کس قدر دوسروں کا خیال رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علامہ قیصر قریشی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بڑے اہم موضوعات پر آپ گفتگو کے لیے علماء کرام کو مدعو کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام انتہائی مثبت جا رہا ہے اور معاشرے کے اندر یہ ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اخوت اور بھائی چارہ، یہ اسلام کے اندر اتنا اہم ترین موضوع ہے کہ جسے ادا کرنے کے بغیر جو ہے وہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جہاں پر ہمیں دیگر جو عبادات، ریاضات اور تقوی پرہیزگاری کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے معاشرے کو تشکیل کرنے کے لیے جو ہے وہ قرآن کی صورت میں ہدایت کا ایک منبع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایسی چیز موجود اس کے اندر نہیں ہے کہ جو بیان نہ کی گئی ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تو اللہ نے گویا اس قرآن کے اندر ہر چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جسے بیان نہ کیا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اخوت کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائی چارہ، اخوت،
یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ والدین کو دیکھیں، والدین کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہے تو آپ کو رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ماں جو ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، سبحان تو اللہ۔ ماں بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ اسی طرح کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا والد راضی ہو، کائنات کا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی تو گویا دونوں صورتوں میں اگر ہم دیکھیں، والدین راضی ہوں تو ایک بندہ مومن کی زندگی کے اندر نکھار پیدا آتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال اس کو انعامات عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے روز بھی اللہ رب ذوالجلال اسے جنت کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کے اندر جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاشرے کے اندر آپ کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، آپ کے تعلق دار بھی آتے ہیں۔ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، کل قیامت کے روز جو ہے وہ اسے جو ہے وہ جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ اللہ۔ اس لیے کہ جو بندہ اپنے آپ کے اندر اس کا علم بھی موجود ہوتا ہے، اس کا تقوی بھی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار بھی ہوتا ہے، عبادت گزار بھی ہوتا ہے، تہجد گزار بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے رشتہ دار اس سے دور ہیں، نالاں ہیں، ناراض ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، ایک انسان بگاڑ ہے معاشرے میں، بگاڑ ہے۔ کہہ سکتے تو ہیں۔ اس کو درست کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھے، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ رشتوں کو جو ہے وہ روا رکھے، ان کے ساتھ ملاقات کو روا رکھے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تعلق جو ہے وہ، جس طرح مثال کے طور پر اگر انہیں کسی مشکل وقت میں آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ان کی حاجت روائی کو دور کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن کی حاجت روائی کو دور کرتا ہے، جتنی دیر وہ اپنے بندہ مومن، اپنے مومن بھائی کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس بندہ مومن کے معاملات کے اندر کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت کی طرف یہ کوشش کی جو نسبت ہے، اس کو جیسے محدثین نے بیان کیا، بندہ کرے تو وہ کوشش کہلاتی ہے۔ بے شک۔ تو اللہ کا جو وعدہ ارادہ ہوتا ہے وہ تو پختہ اور یقینی بات ہوتی ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، اس نے کہہ دیا سو ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہم لے سکتے ہیں کہ جو معاشرے میں دوسروں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے خود کو مصروف رکھتا ہے، اللہ رب العزت گویا اس کی تکالیف، اس کی پریشانیاں، اس کے مصائب کو دور فرماتا ہے۔ بڑی ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت بات کہی۔ میں چاہوں گا کہ بحیثیت انسان معاشرے کے اندر ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ پہلے ہم یہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، میں چاہوں گا اس کو آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان بھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ بیان کریں۔ جی، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سبحان اللہ۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اس آیا کریمہ کا مفہوم ہم اگر سادہ سے لفظوں میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محمد کے غلاموں، میرے محمد کے امتیوں، تم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، جو اللہ کی رسی کا دامن پکڑ لیتا ہے، اللہ کبھی اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگ طرح طرح کے نئے فتنے برپا ہو رہے ہیں، طرح طرح کے فرقے جو ہے وہ نئے بن رہے ہیں، لیکن جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس بندہ مومن کو گمراہ نہیں ہونے دیتے۔ جی، میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا کہ معاشرے کے اندر یہ جو فرقہ بندی، انتہا پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہمارے معاشرے میں ہر طرف بہت زیادہ ہے۔ ہم مذہبی طبقات کے اندر دیکھیں تو ان میں بھی ایکسٹریمزم ہے، ہم سیاسی طبقات میں دیکھیں تو ان میں بھی ایک انتہا پسندی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے جتنے بھی شعبۂ زندگی ہیں اس میں رہنے والوں، کام کرنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایکسٹریمسٹ جو ہے نا، ان کے اندر یہ کوالٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور انتہا پسندی۔ اس کے متعلق کچھ بتائیں کہ ہم کیسے اپنے رویوں کے اندر اعتدال لا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
جی کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو گویا ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر ہمیں یہ باتیں روز روشن کی طرح عیاں ملتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے باہر کے لوگ جو کفار مکہ تھے، جو آپ کے دشمن تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور کے پاس آ کر حضور کو گالیاں بھی دیتے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم دیکھیں، آپ کی برداشت دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھانے کے لیے یہ فرمایا، جو آپ کو گالیاں دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کوئی تمہیں گالیاں دے، تم بدلے میں اس کو دعائیں دو، اللہ اس کی اولاد میں سے جو ہے وہ ہدایت کا چشمہ جو ہے وہ نکلے گا اور لوگ راہ راست پر ضرور آئیں گے۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، جیسے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مکہ کی زندگی یا پھر اس کے بعد مدینہ شریف کی جو زندگی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک بات بڑی کامن اور بڑی خاص ہے، جتنے بھی لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہوئے، جو معترض ہوئے، کوئی بھی بندہ آپ کے معاملات زندگی پر آپ سے اختلاف نہیں کیا، نہ کسی نے تنقید کی، نہ کسی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معاشرتی معاملات تھے، ان میں کسی پر کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کا موقع کبھی نہیں ملا۔ ہاں، اختلاف تھا تو ایمانیات کا تھا، اختلاف تھا تو شریعت کا تھا، اختلاف تھا تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، اور یہ مومن کے لیے تو بہترین نمونہ ہے کہ ہمارے آقا کے جو جانی دشمن تھے وہ بھی کبھی آپ کے معاملات کے اوپر انگشت زنی نہیں کر سکے، وہ انگل نہیں اٹھا سکے کہ یہ آپ نے معاملات میں یہاں کوتاہی کی۔ یہ حتیٰ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تو میں چاہوں گا اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ وہ کیسا کہ جانی دشمن ہے، شہر سے نکلنے پہ بھی وہ کر رہے ہیں، اور امانتوں کا سلسلہ۔ جی دیکھیں، آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگ اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، کس لحاظ سے کہ آپ کو صادق اور امین وہ جانتے تھے، مانتے تھے۔ اس بات پر سارے کفار مکہ اتفاق کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بڑے بڑے کافروں کے ہاں سے جو ہے وہ آپ کے پاس امانتیں تھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے وقت جو ہے وہ مولا کائنات کو فرمایا، یہ تم یہ رات جو ہے، اس رات کو آپ نے سونا ہے میرے بستر پر، اور میرے بستر پر سونے کے ماں بعد آپ نے جو ہے وہ یہ امانتیں فلاں فلاں بندے کو لوٹا کر آنی ہیں۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاملات تھے وہ اتنے احسن انداز سے آپ نے ان کو ادا کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی کسی کفار مکہ میں سے کسی کافر بندے نے، کسی غیر مسلم نے انگلی نہیں اٹھائی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے لوگ جو ہے وہ امین اور صادق جانتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب سے، دین سے، شریعت سے، ان سے تو اختلاف رکھا جا سکتا تھا اور رکھا تھا کفار مکہ نے، لیکن کوئی بھی بندہ آپ کے لین دین، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کے سچ بولنے کی جو عادت تھی، ان پہ کبھی اختلاف نہیں کر سکا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہاں چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جیسے علامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ آپ کے جانی دشمن بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن معاملات خراب نہیں ہوئے۔ تو بحیثیت مسلمان آج کل جو ہمارا اور بالخصوص آج کے اس معاشرے میں جو مسلمانوں کے معاملات ہیں ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ عبادات تو ظاہر رمضان المبارک کا مہینہ سارے کرتے ہیں، عبادتوں میں کثرت کرتے ہیں، ہمارے عبادتوں میں بہتر ہونا یہ صحیح مسلمانی ہے یا معاملات کے اندر اچھا ہونا یہ اصل مسلمانی؟
جی آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، اس کا جواب میں حدیث مبارکہ سے دینا چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان نماز اور روزے سے نہیں ہے، بلکہ مومن کی نماز معاملات، اخلاق اور کردار سے ہے۔ تو اگر اس کی جو پہچان ہے وہ ان تین چیزوں سے ہے، اگر ہم ان تین چیزوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں چیزیں معاشرے کے اندر ہیں۔ یہ مساجد کے اندر، درگاہوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر ہمیں رسمی طور پر تو ملتی ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اپنے مرشد خانے کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے پیار و محبت، عقیدت رکھتے ہیں، وابستگی کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان تین چیزوں کی ضرورت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو ہے۔ ہم معاملات جو ہے وہ آپ مسجد میں نہیں کرتے، آپ اپنے معاشرے کے اندر کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں، تعلق داروں کے ساتھ کرتے ہیں، لین دین کے معاملات ہو گئے۔ آپ کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہونا، یا مسجد میں تو آپ رسمی طور پر خطیب صاحب کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے ملتے ہیں، ایک عالم دین کو بھی عزت دیتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اچھے طریقے سے ملتے ہیں، لیکن وہی چیز مساجد سے ہم جب باہر نکلتے ہیں، عملی زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر آتے ہیں، تو ہمارا کردار جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ مسجد تک محدود ہو کے رہ گیا۔ بالکل اسی طرح کی بات ہے۔ اور تیسری بات کردار جو ہے وہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت اطہار کا زندگی کا مطالعہ کریں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو وہ سارے کا سارا ہمیں نچوڑ اور حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہے وہ دین پر کاربند تھے، انہوں نے اپنے معاملات، کردار اور اخلاق سے دین کو پھیلایا، جس کی وجہ سے آج تک جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ تلواروں کے زور پر نہیں، وہ زبردستی کسی کو آپ دین کے اندر داخل نہیں کر سکتے، کہ اس وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات اتنے احسن تھے کہ لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے۔ آپ کا کردار اتنا اچھا تھا کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہے وہ واہ واہ کرتے ہوئے آپ اسلام کے اندر غیر مسلم بھی داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ تین چیزیں اگر ہم معاشرے کے اندر ان تین چیزوں کے اوپر کاربند ہو جائیں، اپنے اخلاق، کردار اور معاملات کو بہتر کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کئی برائیوں سے جو ہے وہ دور ہو کر جو ہے وہ ہدایت کی طرف جا سکتا ہے، اور معاشرے کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ بڑی مشہور مقولہ ہے کسی کا کہ انسان جو ہے وہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ اپنے نسب سے۔ نسب کوئی بھی ہو، کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا، اس کا کردار اور اس کا اخلاق اچھا ہو تو وہ اس کے اچھے نسب کی دلیل ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ میں چاہوں گا جیسے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، آل اوور دا ورلڈ ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی اقوام ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، جب بھی ان کا کوئی مذہبی تہوار آتا ہے تو ہر طرف وہاں زندگی آسان کر دی جاتی ہے۔ بالکل اس کے برعکس ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم اپنے حکمرانوں سے ہماری ان کی شکایتیں ہو سکتی ہیں، ان سے ہماری ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، ان پہ گلے شکوے ضرور ہیں، لیکن کیا بحیثیت مسلمان ہم بحیثیت شہری کے اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آپ اور میں اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ رمضان سے پہلے آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، قیمتوں کے اندر جو بے پناہ اضافہ کیا گیا رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی، تو یہ ہماری مسلمانیت اور ہمارا اسلام کے ساتھ جو ہم جڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر خوف خدا موجود نہیں ہے۔ اگر ناپ تول کا دیکھا جائے تو ناپ تول کے اندر ہم مسلمان سب سے زیادہ جو ہے وہ کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم گراں فروشی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مسلمان رمضان آنے سے پہلے ہی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں اسلامی اخوت کے خلاف نہیں ہیں؟
بالکل خلاف ہیں۔ دیکھیں سفید پوش ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو کسی کے سامنے گڑ گڑا کر التجائیں نہیں کرتے کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ لیکن معاشرے کے اندر جو ایسے لوگ جس معاشرے کے اندر شامل ہو جائیں کہ جو غریبوں کا حق جو ہے وہ کھا رہے ہوں، چونکہ یہ غریبوں کا حق ہی ہے، کیونکہ ایک بندہ اپنے گھر والوں کا کفیل ہے اور وہ اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے کما کر لائے گا، تو وہ اتنا کماتا ہے کہ جو وہ اپنے گھر والوں پر ضروریات کو بمشکل پوری کرتا ہے۔ تو اگر معاشرے کے اندر یہی چیزیں بڑھتی چلی جائیں تو ایک غریب بندے کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جس قدر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، اس قدر ان کی انکم نہیں بڑھتی ہے۔ جی بالکل اسی طرح یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کے وسائل بھی بڑھتے رہیں تو پھر تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں، ہر بندہ آسانی سے اس کو فیس کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں المیہ یہ ہے کہ دیہڑی دار مزدور کی وہی دیہڑی ہیں، وہ جو سیلری لینے والے لوگ ہیں ان کی سیلری میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا جس قدر یہ مہنگائی بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ 100 گنا تک مہنگائی رمضان المبارک میں بڑھا دی جاتی ہے۔ کیا آج کا مسلمان، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، ہم دوسروں کی ساتھ کاروبار اور لین دین کرتے ہوئے کیا ہم دوسروں کی مجبوریاں نہیں خریدتے ہیں؟ بالکل اسی طرح کی ہم ان کا سودا نہیں کرتے ہیں؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں میں آیا کریمہ آپ کے گوش گزار کروں گا اور سامعین کی نظر کہ ناظرین کی طرف کہ اللہ نے ارشاد فرمایا خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہماری ذمہ داریاں کچھ اور رکھی ہیں، ہم مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ ہم بہترین امت ہیں، اور بہترین امت کی ذمہ داری کیا ہے، رسپانسبلٹی کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، منع کرے گا۔ لیکن ہم تو وہ کام کر رہے ہیں لم تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ کہتا ہے جو تم خود نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے تو تم لوگوں کو کیوں کہتے ہو؟ تو آج ہماری جو صورتحال ہے وہ اسی آیا کریمہ کے ضمن میں ہے کہ ہم وہ کام سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو کام ہم خود نہیں کرتے وہ لوگوں کو سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں۔ ہم اپنے آپ سے اس معاشرے کو تشکیل دیں کہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور ہم اپنی ذمہ داریاں جو اللہ نے ہم پر نافذ کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، اور بہترین امت ہم اس وقت بنیں گے کہ جب ہم ناپ تول کے اندر جو ہے وہ بہتری لائیں گے، جس طرح شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کو مد نظر رکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو مد نظر رکھیں گے، اور بالخصوص ہماری سوچ کا معیار جو ہے وہ عالمی سطح پر ہو۔ آج دیکھیں فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، مساجد کے اندر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، لیکن فلسطین کی اس مسجد کے اندر مسجد اقصیٰ جسے کہا جاتا ہے اور قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، یہاں مسلمان بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ہم پچھلے دنوں ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، وہ الجزائر ٹی وی نے جو بریک نیوز جو ہے وہ بریک کی کہ ایک قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، تو ایک بلی جو ہے وہ ان کے کندھے پہ آتی ہے، ان کا بوسہ لیتی ہے، تو وہ راتوں رات وہ چیز وائرل ہو گئی۔ ہمیں قاری کے کندھے پہ آنے والی بلی تو نظر آ گئی، ہم اتنے بے حس ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں وہ برسنے والے بم ہمیں نظر نہیں آئے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بالخصوص کسی میڈیا چینل نے ان کو کوریج نہیں دی۔ انٹرنیشنلی جتنے بھی مسلمان ہیں، میڈیا کی جتنے بھی ممالک کا میڈیا ہے وہ اس پہ خاموش دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا یہ ہماری بے حسی نہیں ہے؟ بالکل یہ بے حسی کے زمرے میں ہی جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے، مومن کو اگر ایک کونے پر تکلیف ہو تو دوسرے کونے پر دوسرے مومن کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارے اندر اس چیز کا فقدان ہے، کمی ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہے وہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے، شہادت ان کی ہو رہی ہے، اور مساجد کے اندر بالخصوص یہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں جن کے اندر عبادت اور ریاضت کے ایام ہیں، لیکن ان ایام کے اندر بھی جو ہے وہ اسرائیل ہمارے مسلمانوں پر اور بالخصوص اس قبلہ اول پر، اس بیت المقدس پر جو ہے وہ حملہ آور ہو کر تمام مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کر رہا ہے گویا۔
تو دیکھیں یہ ہم لوگ اگر آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت کو جو ہے وہ قائم کریں اور ہم آپس میں اتفاق کو قائم کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ اسرائیل کیا ساری دنیا کے غیر مسلم ممالک اور غیر مسلم قومیں جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان یکجا ہو گئے ہیں۔ آخر میں ایک سوال، کیونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، یہ ہماری جو بالخصوص ہم باقی چلیں سیاسی انتہا پسندی وہ تو ہمارے معاشرے میں ہے ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو ایک مذہبی انتہا پسندی نظر آتی ہے اور باقی جتنی بھی انتہا پسندی کی اقسام ہیں ان پہ لوگوں کی نظر نہیں جاتی ہے، تو ہم بات بھی اسی پہ کر لیتے ہیں کیونکہ بحیثیت مسلمان بہرحال ہم باقی ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق بعد میں ہے، ہم پاکستانی بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے، کیا یہ جو ہماری مذہبی انتہا پسندی ہے، یہ جو فرقہ بندی ہے، تفرقہ بازی ہے، اس نے ہماری سوسائٹی کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑا جو ہے وہ اہم سوال پوچھا ہے جس کا جواب مختصر وقت کے اندر تو دینا بالکل اس طرح ہوگا کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنے والی بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں، مشرک ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مسند امام اعظم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ ہم ایک جو ہے وہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر رہا ہے، اس کو جہنمی قرار دے رہا ہے، حالانکہ اس چیز سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم اپنے ممبر و محراب سے اس چیز کا آغاز کر دیں کہ ہم اپنے مسلکوں سے نکل کر، میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت واحدہ کا درس دیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی پیروی کرنا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں کسی حد تک جو ہے وہ کم ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم سارے مسلمان یکجا ہو کر اس طرف توجہ دیں اور ہم مدینے کو اپنا مرکز و محور بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اور یہ ساری امت کے درمیان اتحاد کی فضا جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ممکن ہے، یہ چیزیں آسانی سے ممکنات میں سے ہیں اور ممکن ہے، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے مسلمان کو، یعنی اس کی ابتدا پہلے اپنے معاشرے سے کرنی ہوگی۔ شروع میں آپ اپنے گھر، پھر اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنا بازار مارکیٹ، یہ شروع میں اپنے دیس، اپنے گاؤں، اپنے ٹاؤن سے آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آئے گا انشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اکبر علی صاحب، آپ نعت شریف پیش کریں گے۔ مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا
یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے کہ جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اکرام آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا، ہر روز کی طرح آخر میں بطور پیغام کے اسے اپنے پلے سے باندھ دیجئے کہ ہماری جو پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں وہ ہماری عبادات سے نہیں ہوگی، وہ ہماری ریاضیات سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کی پہچان جو ہوگی وہ ہمارے معاملات سے ہوگی کہ معاشرے میں ہم لوگوں سے کس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں، کس طرح کا سلوک رکھتے ہیں۔ ان چیزوں سے پہچان ہوگی کہ ہم اچھے مسلمان ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اور نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔